السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس سٹوری چینل۔ کہانی دہشت گرد کی 10ویں قسط پیش کی جا رہی ہے۔ اس محلے میں بننے بھائی کی آمد ہی اتنی بڑی خبر تھی کہ ارد گرد کے محلوں سے بھی لوگ یہاں جمع ہونے لگے تھے۔ بننے بھائی سیدھے عارفہ کے گھر پہنچے تھے۔ تنظیم کے سینکڑوں کارکن مکان کے باہر موجود تھے۔ بننے بھائی کے ذاتی محافظوں نے پریس والوں کو، جو بننے بھائی کی آمد کی خبر سن کر یہاں جمع ہو گئے تھے، مکان کے باہر ہی روک لیا تھا اور پریس والوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ عارفہ کے والد کے لیے بیٹی کا حادثہ اب حادثہ جان کا بننے لگا تھا۔ جب وہ اپنی بیٹی کے بے ہوش ہونے کی خبر سن کر تنظیم کے طبی مرکز پر پہنچے تو ان کی ملاقات وہاں ایم پی اے پرویز خان سے ہوئی، جس نے میر صاحب سے پہلے یہی بات کی کہ وہ اپنی بچی کی دلجوئی اور عیادت کریں، لیکن ابھی کسی کے سامنے وہ بات نہ دہرائیں جو ان کی بچی انہیں بتائے گی۔ پولیس کو کیا بیان دینا ہے، اس کا فیصلہ وہ لوگ خود کریں گے۔ لیکن خان صاحب، پولیس والے تو ابھی بیان لینے آ جائیں گے۔ میر صاحب نے گرم و سرد چشیدہ تھے اور ایک زمانہ دیکھ رکھا تھا۔ پرویز خان کے تیور سے اندازہ لگا لیا کہ ان کے لیے سوائے ہاں میں ہاں ملانے کے اور کوئی چارہ کار باقی نہیں رہا۔ ان سے زیادہ لسانی تنظیم کو کون جانتا ہوگا کہ وہ خود بھی ایک زمانے میں اس میں شمولیت کی غلطی کر چکے تھے۔ ٹھیک ہے جناب، جو حکم آپ کا، میر صاحب نے دست بدست عرض کی۔ جب وہ عارفہ کے کمرے میں داخل ہوئے تو ان کی بیٹی کے ہوش و حواس بحال تھے۔ والد کو دیکھتے ہی عارفہ ان سے لپٹ گئی اور سسکیاں لیتے ہوئے اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ میر صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور دل الگ سے خون رو رہا تھا۔ انہوں نے بچی کو نارمل کیا، تسلی دی اور ساتھ ہی نصیحت کے لہجے میں اس سے درخواست کی کہ وہ پولیس کو ابھی کوئی بیان نہ دے۔ پولیس کے لیے بیان تنظیم کے لوگوں نے تیار کیا ہے، تم صرف اس پر دستخط کر دینا، میر صاحب نے کہا۔ لیکن ابا میاں، انہی لوگوں نے تو نجمہ کو قتل کیا ہے اور انہی کے کہنے پر۔ بیٹی، اس وقت تمہاری حالت ایسی نہیں ہے کہ تم پر مزید بوجھ ڈالا جا سکے۔ صرف ایک بات ذہن نشین کر لو، تمہارا صرف ایک بھائی ہے جو میرے بعد تم 3 بہنوں کا واحد سہارا ہے۔ اگر تم یہ نہیں چاہتی کہ اس کا انجام بھی تمہاری سہیلی نجمہ جیسا ہو تو اپنی زبان بند کر لو اور جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں اس پر عمل کرو۔ انہوں نے اپنی بیٹے کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ عارفہ کو اندازہ تھا کہ ابا میاں کچھ غلط نہیں کہہ رہے۔ وہ دودھ پیتی بچی نہیں تھی، اسے ابھی تعلیم حاصل کرنی تھی، اس شہر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ زندگی گزارنی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میر صاحب کی ریٹائرمنٹ کی عمر آ رہی تھی۔ 3 بہنیں بیاہنے والی تھیں اور جوان بھائی کی بلی دے کر وہ ظالموں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا سکتی تھی۔ اس نے بعدل نخواستہ اپنے ضمیر کی ملامت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنے باپ کا حکم مان لیا۔ اس کا دل خون رو رہا تھا۔ نجمہ اس کی بہت عزیز سہیلی تھی۔ وہ متعدد مرتبہ نجمہ کے گھر گئی تھی۔ دور دراز کے پہاڑوں سے آنے والی نجمہ، اس کی ماں اور شرمیلے بھائی کے حسن سلوک نے اسے بہت متاثر کیا تھا۔ لسانی تنظیم کے پروپیگنڈا کے برعکس نجمہ کے گھر والے ان سے بدر جہاں بہتر انسان تھے۔ وہ شرافت، نیکی اور انسانی احترام کا بہترین نمونہ تھے۔ سیاست انہیں چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ اس نے شیرگل نجمہ یا اس کی ماں کے منہ سے کبھی ایک لفظ بھی سیاست کے موضوع پر نہیں سنا تھا۔ نجمہ کی ماں نے کبھی اس میں اور اپنی بیٹی میں فرق نہیں جانا تھا۔ اپنے آبائی صوبے کی نہ جانے کتنی سوغاتیں نجمہ کی ماں نے عارفہ کو سونپی تھیں۔ اس نے ایک مرتبہ عارفہ سے منت کے لہجے میں کہا تھا کہ ان کی بیٹی کو زمانے کے اتار چڑھاؤ کا کچھ اندازہ نہیں۔ اسے اس بات کا علم نہیں کہ درسگاہوں میں تعلیم کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے، اس لیے وہ نجمہ کی رہنمائی کرتی رہا کرے۔ نجمہ کو تو اس شہر کی سڑکوں کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ کون سا راستہ کدھر کو جاتا ہے، اور اس نے کتنے اعتماد سے کہا تھا کہ خالہ جی آپ بے فکر رہیں، میرے جیتے جی کوئی نجمہ کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا۔ بیچاری نجمہ کی بوڑھی ماں، جس نے اس کی بات پر فوراً یقین کر لیا۔ واہ عارفہ بی بی، اس نے خود پر طنز کیا، خوب وعدہ نبھایا تم نے، اور اب اپنی مردہ سہیلی کا خون بھی بیچنے جا رہی ہو، اس کے قاتلوں سے سمجھوتا کر رہی ہو، محض اس لیے کہ تمہاری بہنیں اور بھائیوں کی عزتیں اور جانیں محفوظ رہیں۔ کیا نجمہ کسی کی بیٹی نہیں، کسی کی بہن نہیں تھی؟ اف میرے خدایا، میں کیا کروں، کدھر جاؤں؟
وہ سسک پڑی، جانے کب تک آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کا تکیہ بھگوتے رہے۔ لسانی تنظیم کی طرف سے بلائی گئی اس پریس کانفرنس میں مقامی ایم پی اے پرویز خان، کونسلر کمال الدین بننے بھائی اور تنظیم کے کچھ اور سرکردہ لیڈر تھے۔ انہوں نے اخبار نویسوں میں عارفہ کے والد کے کانپتے ہاتھوں سے عارفہ کے بیان کی کاپیاں تقسیم کروا دیں۔ اس بیان میں کہا گیا تھا کہ مخالف لسانی تنظیم کے گنڈوں نے لڑکیوں کے کالج سے کچھ فاصلے پر لسانی تنظیم کے طلباء ونگ کے ایک ممبر پر حملہ کیا۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا تو اس پر فائرنگ شروع کر دی گئی، جس سے وہ موقع پر مارا گیا۔ مرنے والی طالبہ نجمہ کے حملہ آور ہم زبان تھے اور اسے اغوا کرنے آئے تھے۔ شاید نجمہ نے ان لوگوں کا کوئی حکم ماننے سے انکار کیا ہوگا اور ان کی لسانی تنظیم کے طلباء ونگ کا نوجوان نجمہ کو اس کے ہم زبان حملہ آوروں سے بچاتا ہوا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس کے ساتھ ہی پرویز خان نے، جو کہ تنظیم کا عہدیدار بھی تھا، اخبار نویسوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی تنظیم غنڈہ گردی، دہشت گردی یا مار پیٹ کے بجائے امن اور صلح پر یقین رکھتی ہے، اور وہ لوگ اپنی کمیونٹی کی خدمت کا جذبہ لے کر میدان میں اترے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مخالفوں کی گولیوں کا جواب وہ مسکراہٹوں سے ہی دیتے رہیں گے۔ اگر پولیس نے مخالف لسانی تنظیم کے حملہ آوروں کو گرفتار نہیں کیا تو سارا شہر سراپا احتجاج بن جائے گا۔ ایک اخبار نویس نے اٹھ کر پوچھنا چاہا کہ کیا وہ عارفہ سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ ابھی اس کا سوال نامکمل ہی تھا جب اس کے پیٹی بند بھائی نے اسے بازو کھینچ کر نیچے بٹھا دیا۔ باولا ہو رہا ہے سالے، کیا نیا نیا آیا ہے صحافت میں؟ چپکا بیٹھا رہے۔ اور وہ بیچارہ خاموش بیٹھ گیا۔ کوئی سوال؟ بننے بھائی نے اخبار نویسوں سے پوچھا جن پر سکوت طاری تھا۔ نہیں بننے بھائی، ایک سرکردہ اخبار نویس نے جواب دیا۔ اوکے، خدا حافظ، بننے بھائی نے پریس کانفرنس کا ٹنٹا نپٹاتے ہوئے کہا۔ خبر ٹھیک ٹھاک لگنی چاہیے بھائیوں۔ ذاکر نے اخبار نویسوں کی طرف معنی خیز مسکراہٹ اچھالی۔ ضرور لگے گی ذاکر بھائی، کیوں نہیں لگے گی؟ اسی سینئر اخبار نویس نے بے حیائی سے دانت نکالتے ہوئے کہا، جس اخبار نویس نے سوال پوچھنے کی جرات کی تھی اور اس کے ساتھی نے اسے بٹھا دیا تھا، وہ بڑا غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ بیچارہ ریاض بھٹی نیا نیا رپورٹر بھرتی ہوا تھا۔ دفتر پہنچ کر وہ سیدھا ایڈیٹر صاحب کے کمرے میں گھس گیا، جنہوں نے اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی فرمایا، بھٹی صاحب، میں اس وقت بہت مصروف ہوں، آپ برائے مہربانی تشریف لے جائیں، آپ کو اکاؤنٹس والے ہی سب کچھ بتا دیں گے۔ ایڈیٹر صاحب نے گھنٹی کا بٹن دبا کر چپڑاسی کو اندر بلایا۔ دوسرے مہمان کو لے آؤ، انہوں نے ریاض بھٹی کی موجودگی کو قطعاً نظر انداز کرتے ہوئے حکم دیا۔ بیچارہ ریاض بھٹی اکاؤنٹس برانچ کی طرف چل دیا۔ اس وقت تک اسے یہی امید تھی کہ شاید اس کی تنخواہ کا معاملہ جم گیا ہے، کیونکہ گزشتہ 3 ماہ سے وہ واؤچر پر ہی تنخواہ لے رہا تھا، یا پھر اس سے آگے کچھ سوچتے ہوئے اسے خوف محسوس ہوتا تھا۔ اکاؤنٹنٹ نے ایک نگاہ بے نیازی اس پر ڈالی اور واؤچر بنا کر اس کے آگے کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک ٹائپ شدہ حکم اسے تھما دیا گیا، جس کے مطابق اس کی کارکردگی سے انتظامیہ مطمئن نہیں تھی، اس لیے اس کی چھٹی کروائی جا رہی ہے اور طے شدہ معاملے کے مطابق اسے ایک تنخواہ زائد ادا کی جا رہی تھی۔ ریاض بھٹی کو فوراً سمجھ آ گئی۔ اس کے نوجوان خون نے پھر ابالا کھایا۔ اپنے ایڈیٹر سے کہو اگر پیسے ہی کمانے ہیں تو اس سے بہتر کئی کاروبار موجود ہیں، کوئی اور دھندا شروع کر دے جس میں اس کی آمدن بھی زیادہ ہوگی اور بڑے مگرمچھ اس سے خوش بھی زیادہ رہیں گے۔ اس نے واؤچر پر سائن کر کے پیسے اپنی جیب میں ڈالے اور بوڑھے اکاؤنٹنٹ کو ہکا بکا چھوڑ کر اپنی راہ لی۔ ریاض بھٹی جانتا تھا اسے کس جرم کی سزا ملی ہے۔ جس اخبار میں وہ کام کرتا تھا اس پر اب تک 2 مرتبہ لسانی تنظیم کا حملہ ہو چکا تھا اور رپورٹنگ سیکشن میں ان کے لیے کسی ایسے آدمی کا وجود تو بالکل ناقابل برداشت تھا جس کے دماغ میں ان سے متعلق معمولی سا کیڑا بھی کلبلا سکے۔ روانگی سے پہلے اس نے اپنے ڈیسک پر موجود ساتھیوں کو یہ ضرور کہا تھا کہ اگر کوئی الو کا پٹھا ریت میں اپنا سر چھپا کر یہ سمجھ لے کہ وہ طوفان کے خطرے سے بچ گیا ہے تو اس سے بڑا گدھا روئے زمین پر نہیں ہو سکتا۔ بابا صاحب کو ان کے سلیپنگ روم میں انسپکٹر شیرگل کے فرار کی خبر سنائی گئی تھی۔
خبر سنانے والے کی خوش قسمتی تھی کہ ان کو فون کا سہارا میسر تھا۔ اگر کوئی براہ راست یہ خبر ان تک پہنچاتا تو بابا صاحب ان کو فوراً جان سے مار دیتے۔ یہ مجرمانہ غفلت تھی، ناقابل معافی جرم۔ جس کسی سے بھی یہ جرم سرزد ہوا تھا اس کی کم از کم سزا اذیت ناک موت تھی۔ بابا صاحب نہیں چاہتے تھے کہ مستقبل میں دوبارہ اس مجرمانہ غفلت کا عادی ہو۔ اس 5-9 پر درجنوں سرکاری ملازموں کا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے لایا جاتا تھا اور اپنی سزا بھگت کر وہ یہاں سے واپس بھی گئے تھے، لیکن نہ کسی کو آنے کے راستے کا علم تھا، نہ کسی کو جانے کے راستے کی خبر تھی۔ انسپکٹر شیرگل نہ صرف زندہ نکل گیا تھا بلکہ اس نے 5-9 بھی دیکھ لیا تھا اور یہ بھی جان لیا تھا کہ اس کا محل وقوع کیا ہے۔ بابا صاحب کا پارا آسمان کو چھو رہا تھا۔ کس کی غفلت سے ہوا یہ سب کچھ؟ انہوں نے فون پر داڑھتے ہوئے پوچھا۔ فون کرنے والے نے جواب میں ڈرتے ڈرتے انہیں ساری کہانی سنا دی۔ بابا صاحب نے فوراً بننے بھائی سے فون ملانے کا حکم دیا اور بے چینی سے خوابگاہ کے چکر کاٹنے لگے۔ اگلے ہی لمحے ان کے خوابگاہ والے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس فون کی خصوصیت یہ تھی کہ اس پر ہونے والی گفتگو کو کوئی ایجنسی ٹیپ نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے بننے بھائی کو فون پر کچھ ہدایات دیں اور استراحت کے لیے ان کا حکم تھا کہ اب صبح سے پہلے انہیں بالکل ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ بننے بھائی تھوڑی دیر بعد 5-9 پر موجود تھے۔ ان کی ملاقات تہہ خانے میں شیر گل والی کوٹری میں بند دونوں رضاکاروں سے کروائی گئی، جن کے جسموں پر ایک ایک چادر موجود تھی۔ بننے بھائی کے حکم پر دونوں کو طبی ونگ کے رضاکاروں والے کپڑے پہنائے گئے اور تالا توڑ کر باہر نکالا گیا۔ بننے بھائی نے موت اور سزا کے خوف سے لرزاں دونوں کو تسلی دی اور اپنے ساتھ چائے پلائی۔ دونوں طبی ونگ کے رضاکاروں کے لیے یہ سلوک بڑا ہی غیر متوقع تھا۔ وہ تو خود کو کسی بڑی سزا کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہے تھے۔ دونوں کا احساس ہی نہ ہو سکا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ چائے نوشی کے بمشکل 1 منٹ بعد انہیں اپنے سر بھاری معلوم ہوئے اور پھر وہ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ ایک کو ڈرائیونگ سیٹ پر پھینک دو اور دوسری کو نرسنگ سیٹ پر پھینک دو۔ دونوں کا کریا کرم اسی ایمبولینس پر کر دو جو بھاگتے ہوئے انسپکٹر جلا گیا ہے۔ بننے بھائی نے اپنے درندوں کو حکم دیا۔ چند منٹ کے اندر ہی دونوں رضاکاروں کو جلی ہوئی ایمبولینس پر پھینک دیا گیا۔ ان کے جسموں پر ایک خاص قسم کے سفوف کا چھڑکاؤ کرنے کے بعد شراب کے نشے میں بدمست لسانی تنظیم کے گنڈوں نے رام نام ستیہ ہے کا جاپ کرتے ہوئے ان کے جسموں پر پیٹرول کا چھڑکاؤ کیا اور انہیں آگ لگا دی۔ ابھی تک پولیس یا فائر بریگیڈ کو اس طرف جانے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ جب لسانی تنظیم کے کارکنوں نے یہ کارنامہ سر انجام دے لیا تو پولیس اور فائر بریگیڈ کو بھی اس طرف روانگی کا حکم مل گیا۔ اگلے روز اخبارات بابا صاحب کے اس بیان کی سرخیوں سے مزین تھے کہ وہ دہشت گردوں کی کسی بھی کارروائی سے مرعوب نہیں ہوں گے۔ اس بیان میں بابا صاحب نے کہا تھا کہ کچھ ملک دشمن تہذیب کار ان کی تنظیم کی دشمن ایجنسیوں کی پشت پناہی سے ان کے خلاف دہشت گردی کی مہم چلا رہے ہیں اور ان لوگوں نے ہی لسانی تنظیم کے طبی ونگ کی ایک ایمبولینس کو جو ایک بیمار عورت کو لیے جا رہی تھی روک کر آگ لگا دی۔ ایمبولینس میں موجود ڈاکٹر بمشکل اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو سکا، جبکہ ایک نرس اور ڈرائیور ایمبولینس کے ساتھ ہی جل کر راکھ ہو گئے۔ زخمی ڈاکٹر بیان دینے کے قابل نہیں ہوا تھا۔ بابا صاحب نے ارباب حکومت کو وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس قسم کے واقعات سے حالات خراب ہوں گے اور ان کے قابو میں نہیں رہیں گے جن سے کوئی بھی غیر ملکی طاقت فائدہ اٹھائے گی۔ انہوں نے حکومت سے اپیل کی تھی کہ وہ سرکاری ایجنسیوں میں موجود ان کے دشمنوں کو لگام دیں ورنہ لسانی تنظیم کے کارکن خود انہیں لگام دے لیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ گزشتہ دنوں میں پیش آنے والے ان دونوں واقعات سے کارکنوں میں سخت اشتعال پایا جاتا ہے کیونکہ حکومت نے ابھی تک ان کی مخالف لسانی تنظیم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی اور مجرم کھلے عام دندناتے پھرتے ہیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بابا صاحب نے دونوں شہید کارکنوں کے جنازوں میں شرکت کی تھی، جہاں ہزاروں کی تعداد میں موجود تنظیم کے مسلح کارکنوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور حکومت کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس خون کا بدلہ خون سے لیں گے۔ یہ خالی کھلی دھمکی نہیں تھی۔
انہوں نے اپنی طاقت کا ثبوت دے بھی دیا، اور اگلے ہی دن شہر میں 3 مخالف لسانی تنظیم اور اس کی حلیف سیاسی جماعتوں پر پرسرار کار سواروں نے فائرنگ کی، جس میں 10 شہری زخمی ہوئے اور 6 اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔